خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج میری مہمان ریما خان اور ان سے گپ شپ اور ملاقات آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے سنا ہے آپ بڑی وظائف اور نماز اور اس طرح کون سا وظیفہ کیا تھا جو یہ ضرور ساری لڑکیوں کو بتا دیں اور خاص طور پہ ہماری فلم ہیروئنس تو خاص طور پہ جاننے میں انٹرسٹ. ان پر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا. یہ بڑا مشکل دعار وظیفہ ہے ان کے لیے. اپنی کولیگز کے لیے تو سوری پر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اپنی کولیگز کے لیے تو میں یہ وظیفہ کرتی ہوں کہ خدا میری خوشیوں کو اور میری اس کامیاب زندگی کو, میرے کریئر کو تو وہ ہضم نہیں کر سکیں, مگر میں ان سے اتنی ریکویسٹ کروں گی کہ میری خوشیوں پر اب حسد کرنا چھوڑ دیں اور اب ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ حاسد ہمیشہ اپنی آگ میں خود جل جاتا ہے, دوسرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں آپ اپنے شوہر کی محبت سے دل جیت رہی ہیں, آخرت اس میں بھی سنور رہی ہے. ماں باپ کی دعا, ماشاءاللہ ماں باپ کی کوئی دل آزاری نہیں کی, کوئی ایسا کام نہیں کیا. ہاں میں نے اپنے باپ کا دل دکھایا تھا فلمز میں آ کر, مجھے اس کی تکلیف تھی, مگر میں نے اپنے کام سے, اپنے طریقہ کار سے ان کی سوچ کو تبدیل کر دیا کہ میڈیم غلط نہیں ہوتا, طریقہ اگر صحیح ہو تو ہر شعبہ جو ہے وہ ریسپیکٹیبل ہے. میں نے غلطیاں بھی کی, کچھ ایسی فلمز بھی کی تھی فرح, میں بالکل ایکسپٹ کروں گی, میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ جی میں نے کوئی غلطی نہیں کی. جب آپ شروع میں کام کرتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ بس جس کے بعد سب سے زیادہ فلم ہے وہ نمبر 1 پر ہے, وہ ٹاپ پر ہے. اس میں کچھ ایسے پروجیکٹس بھی آپ کر جاتے ہیں, اس پوزیشن پہ آپ نہیں ہوتے کہ آپ ڈائریکٹر کو کہہ سکیں کہ میں ایسا شاٹ نہیں دوں گا, یا میں اس طرح کا لباس نہیں پہنوں گا, یا میں ایسا گانا پکچرائز نہیں کرواؤں گا. مگر جب آپ کو شعور آتا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے, یہ چیز ایسے نہیں ہونے چاہیے تھی, یہ چیز ایسے گریسفل طریقے سے بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کو ریپیٹ نہ کریں. صحیح. اچھا یہ آپ کا ایک امیج تھا, آپ نے خود اس کی بات کی, ڈانسنگ ہیروئن کا. جی بڑی کمال قسم کی ڈانسر, پاکستان کی ایک بڑی زبردست قسم کی, بڑے عرصے تک کوئی آپ کی جگہ نہیں لے سکا, بلکہ آپ کے بعد بھی انڈسٹری میں وہ ویکیوم جو ہے وہ خالی رکھا, کوئی اتنی اچھی پرفارمر اور ڈانسنگ ہیروئن نہیں تھی. اچھا اب حاسدین کی جو آپ نے بات کی ہے کہ جو آپ کا اور ان کا ہمیشہ رہا, کبھی یہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی میاں کے کان بھر دے گا, کوئی انہیں کوئی بات کہہ دے گا؟ حقیقت ہے فرح, میں نے جتنی بھی میری آپ فلمز میں آپ جو کام کرتے ہیں وہ آپ ڈائریکٹر اور ڈانس ڈائریکٹر کی سوچ, ان کی جو سوچ ہوتی ہے آپ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. آپ کی اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں ہوتی. میں نے 2 ذاتی فلمیں بنائی ہیں, آپ اس میں میرا انداز دیکھ لیں, کیونکہ اس میں نے اپنی سوچ کو منتقل کیا. کوئی ایسا زاویہ, کوئی ایسا اینگل, کوئی ایسا لباس جو برا لگ رہا ہو, مایوب فیل ہو رہا ہو, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈانس ہو یا گانا ہو, یہ ایک طرح سے اعضاء کی شاعری ہے اور ایک طرح سے آپ کا ٹیلنٹ ہے. آپ اس میں اگر گریسفل طریقہ اختیار کریں گے تو کوئی چیز بری نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے جب بالی ووڈ ایوارڈز میں اٹلانٹک سٹی میں تمام ٹاپ نوچ بالی ووڈ سٹارز کے سامنے پرفارمنس دی تھی, اور اینڈ آئی ڈیڈ اے کلاسیکل نمبر, اور اللہ جنت نصیب کرے خانہ سمراٹ صاحب نے مجھے اس کی تربیت دی تھی, تو اس میں کوئی ایسا ایکشن نہیں تھا جو بہت سیڈکٹیو ہو اور بہت ایسا ہو کہ جو آپ کو لگے کہ بہت ہی یہ ایک معیار سے نیچے کی طرف جا رہا ہے, یا آپ کو آپ کا امیج خراب کر رہا ہے. کور ڈریس میں نے کلاسیکل آئٹم کیا تھا, اور آپ یقین کیجئے کہ وہ جو 15,000 کا کراؤڈ تھا, اس وقت کرشمہ کپور بھی تھی, اکشے کمار بھی تھا, سیف علی خان بھی تھا, سلمان خان بھی تھا, پربھو دیوا بھی تھا, رتک روشن بھی تھا, ٹوئنکل کھنہ بھی تھی, مائمہ چودھری بھی تھی, اور بھی بہت سارے سٹارز تھے, یہ سارے پرفارمرز تھے. صحیح. اب جب وہ سائڈ ونگ میں کھڑے ہو کر آپ کے لیے تھنڈرنگ کلیپ کر رہے ہوں, جس میں آپ کے پاس بیک لائن بھی نہیں ہے, کوئی سیڈکٹیو ایکشن بھی نہیں آپ نے کیا, اور ایک گریس کے ساتھ آپ نے پرفارمنس دکھائی ہو, تو یہ آپ کو پھر دوسروں سے مختلف کر دیتی ہے. تو ڈانس کی پرفارمنس میں بھی اگر آپ گریس کا خیال رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ کبھی آپ پر انگلی اٹھائیں گے. بہت سارے, ناہید صدیقی کو آپ دیکھیے, اور بھی بہت سارے ایسے نام ہیں, لیکن فلمز میں جہاں تک بات آ جاتی ہے تو وہ اس میں گلیمر چاہیے ہوتا ہے, ڈائریکٹر کی سوچ ہوتی ہے, اس کا اپنا ایک اینگل ہوتا ہے, اور جو ڈانس ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کے اپنے انداز اور پوسچرز ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے جب کوئی بھی کہیں کوئی بات کرتا تھا میرے پیرنٹس سے یا میری فیملی سے یا میرے ہسبینڈ سے, اب تو کوئی بات کرتا نہیں, کیونکہ میں نے 14 سال پہلے اپنی پیک پر فلم انڈسٹری کو خیر بات کہا تھا دوسروں کی فلمز کے حوالے سے, دوسروں کی فلموں میں کام کرنے کے حوالے سے. میں نے ان 14 سالوں میں 2000 سے لے کر 2014 تک یا 2011 تک, میں نے ان 11 سالوں میں جو اپنی 2 فلمز بنائی, وہ میں نے میری اپنی پروڈکشن تھی, میری اپنی ڈائریکشن تھی. میں نے باہر کی کسی فلم میں کام نہیں کیا, کیونکہ میں اس چیز کو نہیں اپنا سکتی تھی جس کی میرے دل نے گواہی دے دی تھی
کہ یہ غلط ہے. صحیح. تو اس لیے میں اس کا حصہ نہیں بنی. اچھا ریما جی لوگ کیسے لیتے ہیں آپ جہاں پہ بیاہ کے گئی ہیں؟ ظاہر ہے آپ کے ہسبینڈ کے دوست، ان کی بیگمات، ان کے گھر والے، تو ایک ہیروئن کا ان کی شادی وہ کرنا، خواتین آپ نے خود بھی ذکر کیا فلمی ہیروئنز ہی صرف جیلس نہیں ہوتی، خاتون خامخواہ خاتون سے جیلس بھی بعض اوقات ہو جاتی ہوتی ہے مقابلہ بھی کرتی ہیں، پھر باتیں بھی کرتی ہیں کہ دیکھیں نا جی وہ تو اس لیے خوبصورت ہے نا کہ وہ دیکھیں نا وہ تو فلم اب اس میں تو پتہ نہیں کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اسمارٹ رکھا، کتنا میک اپ کیا ہوگا، جب کچھ آرٹیفیشل طریقہ اختیار کیا ہوگا تو اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے یا اسمارٹ رکھنے کے لیے. بہت ساری گاسپس ہوتی ہیں اور گاسپس دنیا کے ہر کونے میں، اور بعض اوقات بڑی دلشکن باتیں بھی اس میں بندے کو سننے کو بھی ملتی ہیں اور وہ سنتا بھی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے فرق، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا موقع دوسرے کو دیتے ہیں. صحیح. یہ بہت آپ کی عمل پر ڈیپینڈ یو آر این کرتا ہے. assertive person. یو کین سے اچھا. یو کین سے کہ میں ایک طرح سے میں نے ہمیشہ دیکھیں زندگی میں جو بھی قدم رکھا یا جو بھی میں نے رائے اختیار کی بہت سوچ سمجھ کر میں نے اس راستے کا انتخاب کیا. اور میں نے اپنی امیج کو اتنا چینج کر دیا کہ بہت کم لوگ، اب آپ یقین کیجئے میں باہر کی بات نہیں کر رہی، پاکستان میں بھی لوگ مجھے ایز این اینکر زیادہ میری پہچان رکھتے ہیں. لوگ مجھے ایک ماڈل کی حیثیت سے زیادہ میں ان میں پاپولر ہوں. اور ان کو فلمز جو ہیں وہ ہمارے 2-3 چینلز اگر پرانی فلمز کو مسلسل چلاتے رہیں تو وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کی بھی تعریف کرتے ہیں. طریقہ کار یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ میں باہر جب گئی ہوں تو وہ جو ایک بھابھی کا ورڈ ہے وہ بہت سننے کو ملا اور لوگوں نے اتنا پیار دیا. اور خاص طور پہ طارق کے سرکل میں جو صرف ہماری واشنگٹن ڈی سی کی اسٹیٹ کے اندر نہیں، میں امریکہ کی جس اسٹیٹ میں بھی گئی ہوں، ہر خاص عوام نے اتنی عزت، اتنا پیار. اور یہ سطحی باتیں شاید ہمارے ہاں ہوتی ہوں، مجھے ابھی تک وہاں دیکھنے کو نہیں ملی. ریما جی کوئی خاص ٹپ، کوئی ٹوٹکا ہے اسکن کے لیے، بالوں کے لیے، اسمارٹنس؟ بالکل ہے بھائی، ہے، ٹوٹکے بھی ہیں. دیکھیں ایک تو سمپل ٹوٹکا ہے، خوش رہو اور خوشیاں بانٹو. صحیح. دوسروں کو اپنے سے بہتر دیکھ کر حسد میں اور جلن میں مبتلا نہ ہو. بالکل صحیح. جب دوسرے کی کوئی خامی دیکھو تو پھر آپ کی اچھائی کا امتحان ہے. صحیح. کہ آپ اس خامی کی کتنی تشہیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر مجھے کسی کی برائی نظر آتی ہے میں اس پہ پردہ ڈال دیتی ہوں. ٹھیک ہے. میں اپنے گھر والوں سے بھی ڈسکس نہیں کرتی. ٹھیک ہے. کہ یہ کسی کی بچی کی بات ہے یا کسی خاتون کی بات ہے یا کسی کی کوئی فوٹیج مجھ تک پہنچی ہے تو میں اس کو بہت سارے لوگوں کو دکھاتی پھروں. مجھ تک پہنچی ہے میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اور جنہوں نے پہنچائی ان کو بھی منع کیا کہ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے اس کی تشہیر مت کرو. صحیح. اس کا عمل اس کے ساتھ. اور اس کے علاوہ میں ایکسرسائز ڈیلی کرتی ہوں. اچھا. میں 30 to 40 منٹس ٹریڈ مل جو ہے اس پر واک اور جاگ کرتی ہوں. پھر 15-20 منٹ میں الیپٹیکل بھی کرتی ہوں، کچھ کرنچز بھی کرتی ہوں، بازو کے ایکسرسائزز بھی ہیں. تو یہ تو میری فٹنس کا راز ہے. اور اگر کبھی ایکسرسائز کا موڈ نہ ہو تو میں 2 سے 3 میل ڈیلی واک کرتی ہوں. اچھا یہ روزانہ کا معمول گھر کے باہر. بالکل. اور سکن کے لیے کیا ہے اور بالوں کے لیے کیا ہے؟ بہت سارے بالوں کے لیے بہت دیسی ٹوٹکے ہیں. دیکھیں بہت ہم لوگ بہت کچھ کرتے ہیں اپنے بالوں کے ساتھ. سٹریکس بھی کر رہے ہیں، ڈائی بھی یوز کر رہے ہیں اور اسپرے بھی کر رہے ہیں، ویکیومنگ بھی کر رہے ہیں. کہیں پر بھی آپ کو جانا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ اپنے بالوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن ایکسپیریمنٹ اتنا کریں جتنا بیچارے برداشت کر لیں. سٹریکس پر سٹریکس آپ کرواتے جائیں گے تو آپ کے بال روٹس آپ کی ڈیمیج ہو جائیں گے. آپ کے بالوں کی جو اسٹرینتھ ہے، جو فلیکسیبلٹی ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی. اس کے لیے میں دیسی ٹوٹکے استعمال کرتی ہوں. اب میں زبیدہ آپا کی طرح آپ کو ٹوٹکے میں اتنی مہارت نہیں رکھتی، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اچھائی کو پھیلاؤ. ورنہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے دوسرے کے پاس نہ ہو. میرے لمبے بال ہیں تو دوسرے کے نہ ہو، میری اچھی اسکن ہے تو دوسرے کی نہ ہو. میں اسمارٹ نظر آتی ہوں تو دوسرا اسمارٹ نظر نہ آئے. میں ویل آف ہوں تو دوسرا نہ ہو. ایک تو ہمیں یہ کمپلیکس والی سوچ ختم کرنی ہے. بالوں کے لیے آپ دیکھیں اب گرمیاں آ گئی ہیں تو دیسی انڈے کی زردی، سفیدی نہیں. اگر آپ کے بال تھوڑے پھٹے ہوئے ہیں یا آپ کے بال تھوڑے پھولے سٹرکچر والے ہیں یا ڈرائی ہیں بہت زیادہ، تو صرف زردی، اس میں دہی، کنالی کی دہی جو گھر میں جمی ہو یا آپ بازار سے جمی ہوئی دہی، یہ ڈبے کی دہی نہیں، اصلی جو دہی جمی ہوتی خالص جو ہے، دہی 2 اسپون، زردی اور اس میں سرسوں کا تیل، 1 سے 2 لیمن کے قطرے ڈال کر آپ سر کے پارٹس کریں اور اس کو اچھی طرح اپنے سکل پر اس کا مساج کر کے ہلکے ہاتھوں سے پورے بال اوپر باندھ کر 2-3 گھنٹے کے لیے بھول جائیں. ٹھیک. اس کے بعد اچھا شیمپو اور اچھا کنڈیشنر، یہ بھی میٹر کرتا ہے. مگر کنڈیشنر کو کبھی اپنے آپ سکلپ پر ٹچ مت کروائیں، صرف نیچے کی طرف، کیونکہ وہ پھر یہاں پر اگر آپ کی روٹس نرم ہو گئی تو آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کے بعد اگر آپ دھوئیں گے جب، ہاں میاں کچھ شام سے پہلے 2-3 دفعہ واش لے لے ورنہ دہی کی اسمیل
कोशिश करें। पूछने लगी थी आती है। हाँ। अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो वो दही की स्मेल खत्म हो जाएगी, ठीक है। उससे आपके बालों में जान आ जाएगी, शाइन आ जाएगी और आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। ठीक है। और ऑयलिंग मैं जरूर करती हूँ। और स्किन के मैं लिए क्या कोकोनट करती हैं? ऑयल भी यूज करती हूँ, मैं बादाम रोगन भी यूज करती हूँ, मैं सरसों का ऑयल भी यूज करती स्किन हूँ। के और लिए? कभी कभी कोई नहीं बताता, मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे आप सबसे बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ कि जितनी लड़कियां, जितनी खवातीन मेरी बात सुन रही हैं, वो सब की सब हैं बहुत खूबसूरत, मगर मजीद खूबसूरत नजर आए। तो आप कुछ भी हो, अपने आप अपना बहुत ख्याल रखिए और कभी कभी मौका मिले तो देसी खालिस घी जो है उसको गर्म कर कर आप पार्ट्स करके अपने सर के उसको भी आप Really? अच्छी तरह मसाज कीजिए, आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। अरे वाह, चलिए रीमा जी का टोटका। अच्छा रीमा, स्किन के लिए भी बताएं, यू नोन फॉर ग्लोइंग ब्यूटीफुल स्किन। हाँ, मेकअप के बगैर मुझे लगता है कभी कभी कि मेरी स्किन ज्यादा बेहतर है, मगर हाँ। लाइट्स के लिए आपको बेस थोड़ी करना बहुत पड़ती करनी है। पड़ती है। तो उसके लिए क्या? फरा, एक तो मुझे गुज़िश्ता कोई 8-9 साल हो गए हैं जब से मैं चाइना फेस्टिवल में गई थी। वहां मुझे, जहां से भी आप अच्छी बात सीखते हैं, मैंने देखा वहां पर भी और मलेशिया में भी, सिंगापुर में भी, जितने मैंने कमर्शियल्स की या शूटिंग्स की, फिल्म्स की, तो वहां की कल्चर के हवाले से मुझे बहुत शौक है, हिस्ट्री हर जगह की जानने का। ठीक है। तो मुझे जो एक बात पता चली कि ये चाइनीज की स्किन इतनी अच्छी क्यों होती है या जापानीज की, इसके पीछे रीजन क्या है? वो ठंडा पानी नहीं पीते। सही। अब कितनी गर्मी है, आप यकीन कीजिए मैं ठंडा पानी नहीं पीती, मैं रूम टेम्परेचर का पानी पीती हूँ। ठीक है। हाँ, किसी घर में जाऊं या बहुत दिल करे, लस्सी कोई बनी है वन से न ब्लू मून, तो उसमें 1-2 आइस क्यूब्स डाल दिए सही। और वो एंजॉय कर लिया एक आध दफा। ठीक है। मगर रेगुलर बेसिस पर मैं हमेशा सादा पानी या नीम गर्म पानी सही। प्रेफर करती हूँ। सही। उससे आपका स्टमक बेहतर रहता है, क्योंकि सारी बीमारियां आपके स्टमक से पैदा होती है। ठीक है। आपका स्टमक बेहतर रहेगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। ठीक। और पानी जरूर पीजिए, जितना लिक्विड पिएंगे उतना ही आप बेहतर आपकी स्किन होगी। सही। और हालांकि मैं बेवरेज की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हूँ, लेकिन मैं मना करती हूँ कि कलर्ड ड्रिंक्स जो हैं उनको आप अवॉइड कीजिए। ठीक है। देसी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं। सही। और ये मेरा भी दिल करता था, मैं बहुत एडिक्टेड थी खाने के साथ। एक मैं नाम नहीं लूंगी, मगर ये कि उसका सिप जरूर लेना है और एक गिलास जरूर साथ पीना है। सही। मैं खाने के साथ अब पानी छोड़ गई हूँ, पिछले सही। 10-15 साल से मैं खाने के साथ पानी नहीं पीती। सही। तो ये सब सीक्रेट्स हैं जिसके साथ आधा आपने घंटा अपने आप पहले को पानी maintain पी किया। लूंगी, खाने के आधा घंटा या 1 घंटा बाद पानी अच्छा, पीती एक हूँ। आखिरी उससे सवाल आपका करते हैं। पेट नहीं बढ़ेगा, कभी आपके पेट पर बल नहीं आएंगे। एक आखिरी सवाल करते हुए मैं इजाजत लूंगी आपसे। शक का एलिमेंट कितना है आपके रिलेशनशिप में, डॉक्टर साहब को आप पे और आपको डॉक्टर साहब पे? कितना का आप एक दूसरे को? शक एक शैतानी अमल है और इसको अगर आप अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। कितनी दफा कॉल करते हैं आपको जब आप पाकिस्तान आई होती है? कितनी दफा कहते हैं कहाँ पर हो, क्या कर रही हो, किसके साथ हो, कभी क्यों नहीं। हो वहाँ पे? कभी नहीं फरा, कभी नहीं। देखें, जब आप निकाह नामे पर साइन करते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ी एक चीज होती है एतमाद की। सही। खामंद और बीवी एक दूसरे का लिबास हो जाते हैं। एक यकीन की फिजा जो है आपके रिश्ते को मजीद मजबूत करती है। बिल्कुल। जहां पर शक आएगा वहां पर आपका रिश्ता जो है वो उसमें दरारें पड़ जाएंगी। उसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। सही। और जब बुनियाद में दरारें पड़ना शुरू हो जाएं तो फिर इमारत कैसे उस पर कायम रह सकती है, फिर वो ढह जाएगी। सही। तो इसलिए पहले तो आप कोशिश करें कि शक जैसी लानत जो है वो आपकी जिंदगी में शामिल ना हो। ठीक। अब कई हमारी बहनें, बेगमात जो हैं, वो क्या करती है, अगर शौहर ने किसी को देख लिया है या किसी की तारीफ कर दी है, शक में मुब्तला होगी, लड़ाई झगड़ा आप शुरू नहीं कर इनसिक्योर होती? कभी भी नहीं। क्योंकि मुझे अपने आप पर इत्मीनान है, मुझे अपने आप पर यकीन है। जिसको अपने आप पर यकीन होगा वो कभी शक में मुब्तला नहीं होगा। ठीक। और अगर आपका शौहर कुछ ऐसी हरकत करता है और वाकई ही करता है हाँ। जो नहीं करनी चाहिए उसको एक हस्बैंड के तौर पर, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आपके साथ ऑनेस्टी का, आपकी टेक केयर करने का, उस टेक केयर में आपकी फीलिंग्स का ख्याल रखना भी सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर कुछ ऐसा करते हैं, आप पहले सोचिए और जांच पड़ताल कीजिए, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह, कि इसके पीछे रीजन क्या है। सही। ये किसी दूसरी तरफ जा रहे हैं या किसी दूसरी खातून में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो आप में ऐसी कौन सी कमी है या आपने ऐसा कौन सा मौका दिया जो वो ये रास्ता इख्तियार कर। और अगर उनकी अपनी तफरीह तबाह या उनकी अपनी तबीयत का... अगर उनके अपने अंदर एक जानवर है, अपने अंदर ये जहालत है या उनका अपना ये छोटापन है, तो फिर बीवी को चाहिए कि पहले तो कोशिश करे कि उनको बेहतर करे। सही। ससुराल क्यों होता है, उनकी वालदा को इसमें बहुत अहम रोल अदा कर सकती जो अगर है। बीवी नहीं कर सकी तो माँ जो है वो कान से पकड़कर या मोहब्बत से अपने बेटे को राह रास्त पर ला सकती है, क्योंकि वो भी बीवी रह चुकी है। सही।
تو بیوی کی خواہشات کا احترام کرنا شوہر پر لازم ہے اور شوہر کی خواہشات کا بیوی پر لازم ہے. یہ تالی دونوں ہاتھوں سے. اچھی بیوی بننا مشکل ہے یا اچھی بہو بننا؟ دونوں میں چیزوں میں سے کیا چیز ثابت کرنا یا پروو کرنا یا پھر بننا زیادہ مشکل؟ دونوں چیزیں مشکل ہیں. اچھا, دونوں چیزیں مشکل ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں ایک سوچ ہے کہ آپ اچھی بیوی تو بن گئی, اچھی بہو نہیں بن سکی, یا آپ اچھی بہو بن گئی, اچھی بیوی نہیں بن سکی. دونوں آپ کریڈٹس لے لیں تو آپ جیسا خوش قسمت کوئی نہیں. صحیح. دیکھیں ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے, میں پھر وہی بات کروں گی. آپ اپنی ساس کو ساس مت سمجھیں, آپ اگر اس کو ماں کے طور پر ٹریٹ کریں گے, اگر آپ وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہیں یا بیٹے کے معاملے میں تھوڑی سی پوزیسو ہو جاتی ہیں, تو آپ یہ سوچ لیں کہ کوئی بات نہیں, بڑی ہیں. کیونکہ ایک 60-70 سالہ خاتون آپ کے لیول پر آ کر نہیں سوچ رہی. اس طرح کی کیفیت کا آپ کو سامنا کرنا پڑا یا نہیں؟ آپ کے سسرال والے اچھے تھے, کوآپریٹو ہیں؟ میرے سسرال والے تو مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص وقت میں لوگ بنائے تھے, یا شاید میں نے کوئی خاص نیکیاں کی تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے ایسے پیارے لوگ مجھے میری زندگی میں شامل کر دیے اور مجھے ان کی زندگی میں. یہ بڑی اچھی بات ہے ریما. ساس سسر دونوں سید ہیں, اور دیکھیں شوبز کی بندی کا ایک سید گھرانے کی بہو بننے کے بعد اس کے کاندھوں پر کتنی ذمہ داری ہوگی. اپنی ذات کی بہت نفی کرنی پڑتی ہے. میری ساس جب آ جائیں تو میں گھر میں تارے کے سامنے تو جینز پہن لیتی ہوں, میری ساس کو اچھا نہیں لگتا, کہتی نہیں ہے مگر ان کو اچھا نہیں لگتا. ان کو شلوار چوڑی دار پاجامہ, اور گھر کے اندر بھی وہ سر پر دوپٹہ لیتی ہیں, تو آپ کے اوپر بھی دوپٹہ ہونا چاہیے. جب وہ وزٹ نہیں کرتی تو تب ہم جینز بھی پہن رہے ہیں گھر میں, شرٹس بھی کیجول پہن کر پھر رہے ہیں, مگر ساس کے احترام میں یا میری ننند جب آئیں ان کے احترام میں ہمیشہ وہی لباس پہنتی ہوں, چاہے مجھے جتنا بھی ٹائم لگے, جو ان کا پسندیدہ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ خیال رکھیں تو آپ کا رشتہ بہت خوبصورت بھی ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی بھی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. بہت شکریہ ریما. جیسے میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ بلندی سے بلندی کا سفر آپ نے شروع کیا, اور وہ سفر ابھی تک جاری ہے, اس لیے کہ لوگ باقاعدہ امیج کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں اپنے امیجز شفٹ اور بلڈ کرنے کے لیے. آپ نے اس کے بغیر اپنے آپ کو بالکل 180 ڈگری پہ شفٹ کیا ہے, اور یہ وہ اچیومنٹ ہے جو فلم انڈسٹری سے کسی بھی منسلکہ شخص کے حصے میں آنا ایک بڑے نصیب کی بات ہے. اور اتنی خوبصورت باتیں کر کے آپ نے ثابت کیا کہ واقعی آپ نے جو جن طرف ایفرٹ کی ہے, جیسے اب آپ پڑھ بھی رہی ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں, ہماری دعائیں آپ کی خوشگوار اور کامیاب زندگی کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائی. آئی ایم آنرڈ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اینڈ ویری تھینکفل. بہت شکریہ فرا, اور آپ کے حوالے سے, آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی میری سیم فیلنگز ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسی ہوسٹ ہیں جو حقیقتاً بہت پڑھی لکھی ہیں, اور آپ مختلف ایشوز پر اتنا اچھا بولتی ہیں, اور اتنے امپورٹنٹ ایشوز آپ اتنی خوبصورتی سے لوگوں کے سامنے لے کر آتی ہیں کہ لوگ نہ صرف اس سے محظوظ ہوتے ہیں بلکہ اس سے بہت اسٹرانگ میسج بھی لیتے ہیں. اور آپ جتنی خوبصورتی سے اپنے معاشرے کی اصلاح کر رہی ہیں اس گڈ مارننگ وتھ فرا کے ذریعے, اس کو میں جتنا بھی اپریشیٹ کروں, آپ کی پوری ٹیم کو جتنا بھی میں اپریشیٹ کروں اتنا ہی کم ہے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور اس سلسلے کو, اس خوبصورتی اور اس محبت کے سلسلے کو, اس خوبصورت میسج کے سلسلے کو مجھے امید ہے کہ آپ جب تک اس سیٹ پر بیٹھی ہیں جاری و ساری رکھیں. God bless you. We are honored and thank you so much. ریما, میں چاہوں گی آج کا پروگرام آپ کلوز کریں, کیونکہ میں تو روزانہ کلوز کرتی ہی ہوں. کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ آپ جتنے ٹائم میں کرنا چاہیں. میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ زندگی میں انسان کے بہت اتار چڑھاؤ آتا ہے, اس سے کبھی بھی مایوس مت ہوئیے گا. زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اس کے اندر اگر تلخیاں آئیں تو اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اپنے اندر امید کا دیا ہمیشہ روشن رکھنا ہے, اپنے اندر خوشی کو پیدا کرنا ہے, اپنے اندر کے خوبصورت بچے کو کبھی مرنے نہیں دینا. اگر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو زندگی بہت خوبصورت ہوگی. اور اپنے ملک کے حوالے سے کبھی مایوسی کا شکار مت ہوں. آپ کو نہیں اندازہ کہ دنیا میں دوسرے ممالک میں اور جو ظاہری طور پر بہت خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر کتنی پرابلمز ہیں. اس لیے اپنی پرابلمز کو بہت چھوٹی سمجھیں اور اپنے اس انتھوزیازم کو بہت بڑا سمجھیں کہ آنے والا وقت نہ صرف ہم اپنی ذات کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, بلکہ اپنے ملک کے لیے بھی بہت روشن لے کر آئیں گے. خدا ہم سب کو ایسی توفیق دے کہ ہم اپنے وطن کے لیے بہت کچھ کر سکیں اور ہمیں بہت ساری خوشیاں نصیب کریں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ جناب, اپنا خیال رکھیے گا. آپ کی ہر صبح خوشگوار, ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر.